کالج کی لمبی گیلری میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دفتر میں فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، گھسٹ گھسٹ کچر کچر۔ دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی اور میں دروازے کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ طلبہ کا ایک گروہ گزر رہا تھا، سب نوجوان، صحت مند، مگر قدم ایسے جیسے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ پرنسپل صاحب آئیں گے تو اس بات کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا۔ کچھ دیر بعد پرنسپل صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور افسوس ان کے قدم بھی وہی کچر کچر کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں خاموش رہ گیا کیونکہ جب رہنما خود اس عادت میں مبتلا ہوں تو شکایت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ صرف بچوں کا نہیں بلکہ بڑوں کا بھی ہے۔ وہ عادت جو کبھی صرف بیمار لوگوں سے منسوب تھی اب صحت مند نوجوانوں میں عام ہو چکی ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ اگر کبھی پاؤں گھسیٹ کر چلتے تو ابو فوراً ٹوک دیتے، دادی اماں سخت لہجے میں کہتی کہ پاؤں اٹھا کر چلو، گھر میں نحوست نہ پھیلاؤ۔ اس وقت یہ باتیں سخت لگتی تھیں مگر آج سمجھ آیا کہ وہ ہمیں صرف چلنا نہیں جینا سکھا رہی تھیں۔ اسکول میں بھی استاد ہمیں ادب اور وقار کے ساتھ چلنے کی تربیت دیتے تھے۔ آج کے گھروں میں داخل ہوں تو جوتوں کی کچر کچر سنائی دیتی ہے۔ نوجوان مرد جن کے قدم مضبوط ہونے چاہئیں کندھے جھکائے پاؤں گھسیٹتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں وقار، متانت اور سر اٹھا کر چلنے کا درس دیتا ہے۔ پاؤں گھسیٹ کر چلنا نہ صرف بد تہذیبی ہے بلکہ سنت نبوی کے بھی خلاف ہے۔ یہ صرف چلنے کی عادت نہیں بلکہ غفلت اور تربیت کی کمی کی علامت ہے۔ اس دن میں نے خود سے عہد کیا کہ بچوں کو بولنے کے ساتھ ساتھ چلنے کا سلیقہ بھی سکھاؤں گا، کیونکہ انسان کی شخصیت صرف اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے قدموں سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ تربیت چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے۔ وقار انسان کے چلنے پھرنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سنت نبوی ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ادب اور متانت سکھاتی ہے۔ اگر ہم نے آج اصلاح نہ کی تو کل نسل شور تو چھوڑ جائے گی، کردار نہیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔